السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جان نثار ڈرامے کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈرامہ ریویو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ کشمالہ جیسے ہی نوشیروان غزنوی کے روم میں انٹر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن نوشیروان کہتا ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جعفر ہے نا مجھے دے دے گا میڈیسن ٹائم پر۔ کشمالہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے ایک بیوی تو چھوڑ کر چلی گئی، اب میں ہی ہوں جو آپ کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ لیکن نوشیروان اسے بہت زیادہ غصے سے کہتا ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر جعفر سے کہتا ہے کیا دعا مجھ سے ہاسپٹل ملنے آئی تھی؟ جعفر کہتا ہے کہ جی آئی تھی، لیکن پھر نوشیروان کہتا ہے کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ دعا نے ہی مجھے زہر دیا ہے؟ جعفر کہتا ہے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیوں اس پر اتنا زیادہ یقین ہے کہ وہ آپ کو زہر نہیں دے سکتی۔ لیکن نوشیروان کہتا ہے کہ میرا مائنڈ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ وہ اس قدر نرم دل ہے، مجھے زہر کیسے دے سکتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے ابھی دعا سے ملنے جانا ہے، لیکن جعفر کہتا ہے کہ نوشیروان آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، بعد میں ڈسکس کر لینا یہ بات اس سے۔ لیکن نوشیروان کہتا ہے نہیں مجھے ابھی جانا ہے۔ جیسے ہی نوشیروان دعا کے گھر پہنچتا ہے، لیکن وہاں پر سرفراز پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ سرفراز جو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے تو نوشیروان غزنوی سے شادی صرف پیسے کے لیے کی ہے، اگر اس کے سامنے حقیقت آ جائے تو سب پتہ چل جائے گا، بچہ ہے یہ تو ہم دونوں کا، ہم دونوں مل کر اسے پالیں گے۔ جیسے ہی نوشیروان غزنوی یہ بات سنتا ہے اور ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور اسے پہلے تو تھوڑی سی امید تھی لیکن اب وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دعا نوشیروان غزنوی کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن نوشیروان کوئی بات نہیں سنتا اور ان کے گھر سے واپس آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی سرفراز ان کے گھر سے واپس آتا ہے اور کشمالہ کہتی ہے کیا کام ہو گیا؟ سرفراز کہتا ہے کہ تم مجھ سے کام پہ کام کروائے جا رہی ہو، لیکن ابھی تک تم نے مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ کشمالہ کہتی ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، دے دوں گی پیسے۔ سرفراز کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم اس کی دولت کی خاطر مر رہی ہو، تم اس سے کوئی محبت نہیں کرتی، یہ جو تمہارا پیار محبت ہے اس کا مجھے پتہ ہے جو تم کر رہی ہو۔ لیکن کشمالہ کہتی ہے میرا مقصد تو پورا ہونے دو، جب تک میرا منصوبہ کامیاب نہیں ہو جاتا تمہیں پیسے نہیں دوں گی۔ لیکن سرفراز کہتا ہے کہ تم کیا چاہ رہی ہو کہ مجھے دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو گی؟ لیکن میں پیسے کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتا ہوں۔ سرفراز کہتا ہے کشمالہ سے کہ یہ کنگن جو تم نے پہنے ہوئے ہیں سونے کے یہ اتارو، لیکن کشمالہ کہتی ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو اور مجھ سے ہی اب جھگڑ رہے ہو؟ سرفراز کہتا ہے کہ یہ جلدی سے کنگن اتارو، نہیں تو میں ابھی کال کر کے غزنوی کو بتا دوں گا کہ زہر دعا نے نہیں بلکہ تم نے ہی دیا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے کنگن اتار کر سرفراز کو دے دیتی ہے۔ اس جگہ پر جعفر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہ ساری ویڈیوز بنا لیتا ہے۔ سرفراز جیسے ہی گھر واپس آتا ہے تو وہ کنگن ابھی روم میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی والدہ دروازہ کھولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تمہارے پاس چوڑیاں سونے کی کہاں سے آئی ہیں؟ سرفراز کہتا ہے کہ میرے دوست کو ایک پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے پاس سونے کی چوڑیاں تھی، میں نے اس سے خرید لی، میں نے کہا ہے کہ تمہیں پیسے آہستہ آہستہ کر کے سارے واپس کر دوں گا۔ اتنے میں اس کا والد بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پہلے تھوڑے گن ہیں جو ابھی یہ کرنے لگ گئے ہو چوری والے کام۔ سرفراز کہتا ہے کہ اس میں چوری کرنے کی کیا بات ہے، یہ تو میرے دوست کی ہیں جو اسے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ بیچنا چاہ رہا تھا، میں نے اس سے پرچیز کر لی ہیں، میں نے کہا کہ ہاف پیسے میں اب دے دیتا ہوں، بعد میں آہستہ آہستہ کے دوسرے پیسے بھی دے دوں گا۔ پھر سرفراز کی والدہ کہتی ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اگر میرا بیٹا میرے لیے چوڑیاں لے ہی آیا ہے تو آپ کو کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ پیسے دے دے گا۔ وہ چوڑیاں لیتی ہے اور روم سے باہر چلی جاتی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ سرفراز پھر خالی ہاتھ رہ گیا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی غزنوی واپس آتا ہے گھر تو اس کے والد کہتے ہیں غزنوی تم دعا کو طلاق دو۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اس کا والد اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم دعا کو طلاق دو، اسی ٹائم پر دعا آ جاتی ہے اور کہے گی کہ مجھے غزنوی تم طلاق نہیں دو گے، کہتی ہے کہ میں ثبوت کے ساتھ اس بات کو تمہارے سامنے لے کر آؤں گی کہ زہر میں نے نہیں بلکہ اس نے دیا ہے۔ وہاں پر کشمالہ بھی کھڑی ہوتی ہے، سب حیران ہو جاتے ہیں یہ بات سن کر، اور پھر دعا کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ویسے ہی رہوں گی جیسے ہم پہلے ہنسی خوشی رہتے تھے۔ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔